سورہ حجرات میں سب سے پہلے تو قرآن نے یہاں سے شروع کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. سب سے پہلے زبان کی کے گناہ کا جس کا ذکر کیا قرآن کریم نے وہ ہے دوسرے کا مذاق اڑانا جس سے دوسرا اپنی ذلت محسوس کرے. ایک تو ہے مذاق کرنا، مذاق کرنے کو گناہ قرار نہیں دیا. آپ نے کسی بے تکلف ساتھی سے، بے تکلف رشتہ دار سے کوئی مذاق کر لیا جائے، مذاق کر لیا جائے یعنی کوئی خوش طبعی کی بات کر لی جائے جس میں دوسرے کی کوئی ذلت نہ ہو، تو یہ جائز ہی نہیں ہے بلکہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے بھی ایسا مذاق فرمایا ہے. کسی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹنی دے دیجیے. اونٹنی اس زمانے میں بڑی دولت سمجھی جاتی تھی. تو آپ نے فرمایا ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے. وہ کہنے لگا جی اونٹنی کا بچہ. میں کہنے لگی کہ اونٹنی کا بچہ لے کے میں کیا کروں گی؟ کہا کہ خدا کی بندی یہ جو بھی میں تمہیں دوں گا وہ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ تو ہوگا. تو یہ اس سے دل لگی کی بات کر لی آپ نے. یہ تو کسی بھی یہ سنت ہے، یہ صرف جائز ہی نہیں، سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر مذاق بھی آدمی سنت کی نیت سے کرے تو امید ہے انشاءاللہ سنت کا بھی ثواب ملے گا. ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دعا کر دیجئے جنت میں چلی جاؤں. آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. وہ پریشان ہونے لگی. تو آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی ہونے کی حالت میں نہیں جائے گی، جوان ہو کے جائے گی. تو یہ پاکیزہ مذاق، یہ منع نہیں ہے، یہ مذاق کرنا ہے. اور اگر اس سے دوسرے کو تکلیف نہ ہوتی ہو اور دوسرے کو اپنی ذلت محسوس نہ ہوتی ہو تو اس میں کوئی مذاق نہیں. لیکن مذاق اڑانا، کسی کا تذکرہ مجلس میں اس طرح کرنا کہ اگر اس کو پتہ چلے تو وہ اپنی تذلیل محسوس کرے، ذلت محسوس کرے، یا وہ خود موجود ہو اور موجود ہونے کی حالت میں اس کا تذکرہ اس طرح کیا جائے کہ جس سے اس کی ذلت ہو رہی ہو، وہ اپنی ذلت محسوس کرے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا، لا یسخر قوم من قوم. اور پھر عورتوں کا الگ ذکر کیا، مردوں کا الگ. مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. حالانکہ اگر اتنا ہی کہہ دیتے تو کافی تھا کہ بھئی کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. لیکن مرد کا ذکر الگ فرمایا، عورتوں کا الگ فرمایا. اس سے اشارہ اس طرف ہو گیا کہ یہ مجلسیں مخلوط نہیں ہونی چاہیے. مردوں کی مجلس الگ ہوتی ہے، عورتوں کی الگ ہوتی ہے. تو مرد اپنی مجلسوں میں کسی کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں اپنی مجلسوں میں کسی کا مذاق نہ اڑائیں. اشارہ کر دیا کہ مجلسیں بھی الگ کرنی چاہیے. پھر بیچ میں ایک جملہ ایسا کہہ دیا کہ جو اگر ہمارے دلوں میں اتر جائے، اللہ تعالیٰ اتار دے، تو ہماری بہت سی بیماریوں کا حل ہے. وہ کیا ہے؟ جب یہ فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم، کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، تو ساتھ میں ایک جملہ فرما دیا کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. جن کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں. کیا معنی بہتر ہوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوں. کیا معنی کہ بہتر ہوں؟ یعنی آخرت میں ان کا انجام تم سے زیادہ بہتر ہو. تم تو ان کو تانے دے رہے ہو، تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو. اللہ جل جلالہ کیا محبوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت رکھی ہوئی ہے. پتہ ہے کسی کو دوسرے کے انجام کا؟ اپنے حساب سے آپ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہو.
مذاق اسی وقت اڑایا جاتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو اونچا سمجھے اور دوسرے کو نیچا سمجھے، جبھی تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے تاکہ مجلس میں اس کی ذلت ہو، تذلیل ہو۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ پہلے آپ نے اپنے آپ کو تو یہ فرض کر لیا کہ میں تو ہوں پکا جنتی، اور میں تو ہوں کامل اور مکمل، اور یہ شخص ہے جو کہ اس لائق ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے۔ تو خدا کے بندو، تمہیں پتا ہے تمہارا کیا انجام ہوگا تو دوسرے کا کیا انجام ہوگا؟ میں نے اپنے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ ایک بزرگ تھے، واقعتاً بزرگ تھے، بناوٹی نہیں، حقیقی معنی میں بزرگ تھے۔ کوئی بیوقوف آدمی آ کر ان کو کہہ گیا تو کتا ہے، کتا کہہ گیا، نہیں بلکہ کہہ دیا تو کتے سے بھی بدتر ہے۔ اب ایک اللہ کا بندہ، بزرگ آدمی، متقی پرہیزگار، لوگ اس کو بزرگ سمجھتے ہیں، لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کے اوپر آ کے کہہ گیا کتا، کہہ گیا کتے سے بھی بدتر۔ یا تو منہ پر کہہ گیا یا کسی سے کہہ دیا کہیں تو اس نے آ کے نقل کر دیا کہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ بھائی ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ میں کتے سے بدتر ہوں یا نہیں، ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو اس وقت پتہ چلے گا کہ میں کتا مجھ سے بہتر تھا یا میں مجھ سے بہتر تھا۔ کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پکڑ میں آ گیا، اپنے کسی برے عمل کی وجہ سے پکڑ میں آ گیا الیاذ باللہ اور جہنم جانا پڑا، تو یقیناً وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ میں کتے سے بدتر ہوں، کیونکہ کتے کو جہنم میں نہیں جانا، کتے سے سوال جواب نہیں ہونے، کتے کو اپنے عمل کی سزا جہنم اور دوزخ کی شکل میں نہیں بھگتنی، اب مجھے بھگتنی۔ تو ٹھیک کہا اس نے کہ میں کتے سے بدتر ہوں، اس صورت میں ٹھیک کہا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا اور اس کرم کے نتیجے میں مجھے جنت میں پہنچا دیا، اس وقت میں پکی طور پر کہہ سکوں گا کہ ہاں میں کتے سے بہتر ہوں۔ اس کی گالی کو بھی ایک مسئلہ بنا دیا، جو آدمی گالی دے رہا ہے اس کو بھی ایک مسئلہ بنا دیا کہ مجھے خود پتہ نہیں ہے کہ میں کتے سے بہتر ہوں یا بدتر ہوں، ابھی نہیں پتا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن ہمیں اس جملے کے ساتھ جب یہ کہا کہ مذاق نہ اڑاؤ ایک دوسرے کا، تو وہاں ساتھ میں ایک اصولی بات بتلا دی جو صرف اس جگہ نہیں ہر جگہ کام آئے گی۔ وہ کیا؟ کہ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، اللہ کے ہاں بہتر ہو۔ تمہیں ایسے ہی نظر آ رہا ہے معمولی سا، تمہیں ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ کپڑے اس کے خراب، چہرے پہ اس کے مٹی، مزدوری کر رہا ہے، کاشتکاری کر رہا ہے، عقل کم ہے، لیکن باری تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے؟ باری تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے؟ یہ تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ بعض اوقات حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے مسکین نظر آتے ہیں اور بال ان کے پراگندہ، بال ان کے پراگندہ یعنی بظاہر دیکھنے میں بے ڈھنگ نظر آ رہے ہیں، بے ڈھنگے، اور ان میں کوئی خصوصیت ایسی نظر نہیں آ رہی کہ بھئی یہ بہت نمازیں پڑھتے ہیں، بہت صدقے دیتے ہیں، بہت نفلیں پڑھتے ہیں، بہت تلاوت کرتے ہیں، ایسی بھی کوئی خصوصیت نظر نہیں آ رہی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کے بھروسے پر کوئی قسم کھا لیں
تو اللہ ان کے قسم کو سچا کر کے دکھاتا ہے. تو کسی کے ظاہری حال کو دیکھ کر بعض اوقات لوگ جو ہیں کسی دوسرے کی صورت کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی آدمی جو ہے بیچارہ صورت اس کی خوبصورت نہیں ہے, کچھ تھوڑی بہت ادھر ادھر بگڑی ہوئی ہے, اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. ارے بھائی صورت تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. وہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. تو اس کا اوپر مذاق کرنا یا اس کو مذاق اڑانا, اس کی وجہ سے ذلیل کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ مذاق اڑانے کو تو اپنی جگہ ناجائز قرار دیا قرآن کریم نے, لیکن اس کے ساتھ جو ایک اصولی بات بتا دی جو آدمی کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنی چاہیے. وہ کیا کہ ہو سکتا ہے یہ مجھ سے بہتر ہو. اچھا, مذاق اڑانا بھی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک مذاق اڑانا ہے اس شخص کی موجودگی میں, جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ سامنے موجود ہے اور وہ اس سے ذلت محسوس کرتا ہے. یہ تو براہ راست حرام ہوا, ناجائز ہوا. ایک صورت یہ ہے کہ وہ خود موجود نہیں ہے اور اس کے غیر موجودگی میں تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو مجلس میں لوگوں کے سامنے. تو یہاں دو چیزیں جمع ہو گئیں, مذاق اڑانا جو بذات خود ناجائز تھا اور غیبت کرنا. تو دو گناہ جمع ہو گئے اگر مذاق اڑایا تو. یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ بعض اوقات دو آدمیوں میں ایسی دوستی اور بے تکلفی ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے کوئی ذلت محسوس نہیں کرتے. بے تکلفی کا ان کا معاملہ ہوتا ہے, دوستی کا معاملہ ہوتا ہے. وہ اس سے نہ اپنی تذلیل محسوس کرتے ہیں نہ اس کو برا جانتے ہیں. تو ایسی صورت میں شریعت نے کوئی ممانعت نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ جو ممانعت ہے وہ دوسرے کی تذلیل کی ہے, اور جہاں تذلیل وہ سمجھتا نہ ہو بلکہ یہ بھی اپنی دوستی کے بے تکلفی کا ایک حصہ سمجھتا ہو تو پھر وہ علت ختم ہو گئی, وہ تذلیل باقی نہ رہی. لہذا اس کی اجازت ہے, اس کی گنجائش ہے.